آج بات کرنی ہے راکب دوش مصطفیٰ، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جی ہاں، وہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی کنڈے کی نیاز ماہ رجب کے اندر منائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیدائش 17 ربیع الاول 80 یا 83 سن ہجری پیر شریف کے مبارک دن میں اور بہت ہی مبارک شہر مدینہ مبارک میں ہوتی ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ کے القابات میں سے طاہر، فاضل اور صادق بھی ہے، اور سب سے زیادہ مشہور لقب آپ کا صادق ہے، اور یہ اس وجہ سے پڑا کہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، یعنی آپ اس میں بامسمہ تھے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے، جبکہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے۔ آپ دیکھیں کتنی مقدس ہستی ہیں کہ آپ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں اور والد محترم کی طرف سے آپ حسینی ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے 2 مقدس صحابہ کی زیارت کی ہے، جن میں سے ایک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے شہزادے سیدنا امام موسیٰ کاظم، حضرت امام ابو حنیفہ اور اسی طرح امام مالک اور اسی طرح حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فیض پایا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیسے مالک جنت تھے، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ ایک شخص آپ کے دربار میں آتا ہے اور آ کر آپ کو 10,000 دینار دے کر کہتا ہے کہ حضور میں حج پر جا رہا ہوں، آپ کرم فرمائیں میرے لیے کوئی مکان خرید لیں تاکہ میں واپس آؤں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس مکان میں رہ سکوں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے 10,000 دینار لے لیتے ہیں۔ وہ شخص حج پر چلا جاتا ہے، جب حج کر کے واپس آتا ہے آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور میرے مکان کا کیا ہوا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا میں نے تمہارے لیے بڑا عظیم مکان تیار کروایا ہے، اور وہ ایسا عظیم مکان ہے کہ اس کی پہلی حد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے، دوسری مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر ختم ہوتی ہے، اور تیسری سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور چوتھی حد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کی حد ختم ہوتی ہے۔ اور آپ نے پھر ایک تحریر لکھی، اس شخص کو عطا فرمائی، فرمایا یہ لو، یہ میں نے تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اور لکھ کے بھی دے دی ہے۔ وہ شخص آپ کے دربار سے اپنے گھر واپس جاتا ہے، کچھ ہی دنوں میں بیمار ہوتا ہے اور اس کی موت کا وقت آتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں یہ وصیت کر رکھی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ امام جعفر صادق کی تحریر میرے ساتھ قبر میں دفنا دینا۔ چنانچہ اس کی وصیت پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس شخص کی تدفین کے بعد دوسرے دن اس کے لواحقین جب قبر پر جاتے ہیں تو وہ تحریر قبر پر اوپر موجود ہوتی ہے، اور اس کی بیک سائڈ پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے جو وعدہ کیا تھا رب کریم نے اسے پورا فرما دیا ہے، یعنی جنت میں عظیم محل اور مکان عطا فرما دیا ہے۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، رب کریم ان کے صدقے میں ہمیں بھی جنت عطا فرمائے۔